دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ایک پاکستان کے بڑا ہسٹوریکل اور بڑا زبردست دن ہے جس میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے ایک بنیاد رکھی ہے انصاف کی کہ طاقتور قانون اور پاکستان سے بڑا نہیں ہے جو آج تک تھا اس ملک کا احتساب کا طریقہ. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب فیض حمید صاحب جو طاقتور حلقے کے طاقتور آدمی ہیں ان کے اوپر جب چارج شیٹ کا مطلب یہ وہ والی چارج شیٹ نہیں ہے جو ہماری عدالتوں میں ہوتا ہے, یہ وہ چارج شیٹ ہے جس کے شواہد جمع کر لی گئے, ان کو ٹرائل کا موقع دے دیا گیا اور اس کے بعد یہ الزامات فائنل ہو گئے. تو یہ فائنل ہے آج تک کے گناہ اور کچھ گناہوں کے اوپر انویسٹیگیشن جاری ہے, وہ بھی کمپائل ہو کمپلیٹ ہو جائے گی. تو یہ تو ڈن ڈیل ہو گئی ہے. اب جو اس کے بعد مرحلہ ہے وہ مرحلے کے اندر نیچرلی میں بار بار آپ لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف ثبوت شواہد اور گواہی فیض حمید نے دی ہے. آپ کے شو بھی میں نے کہا تھا بالکل, اور اس کے تحت عمران خان صاحب بھی شکنجے سے باہر نہیں جائے گی. اور میرے لیے کوئی سرپرائزنگ یا کوئی نئی چیز نہیں ہوگی اگر آرمی کورٹ میں وہ ٹرائل ہو, کیونکہ یہ پتہ تو سب اور اور ان کے ہماری گنڈا پوٹائی مارنا چاہتے ہیں. اس کا ریزن بھی آج آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو 2 سال سے میں باتیں کر رہا ہوں وہ ایگزیکٹلی ویسا کیوں ہو رہا ہے کہ اگر جب بی بی کے اوپر حد آئے گا اس سے پہلے اللہ نہ کرے وہ ان کی بات تیاری کر رہی ہے. کوئی ٹائم فریم ہے اس کا؟ کیونکہ میں نے آپ سے لاسٹ بھی کوشچن کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ ابھی دیکھیں آگے 2-4 مہینے بڑے مشکل گزرنے والے ہیں خان صاحب کے لیے. دیکھیں آپ کو اس سے بھی اندازہ لگانا کہ یہ بھگوڑے جو بزدل ہے براد سعید اور حماد اظہر ٹائپ لوگ اور دیگر جو ملک سے بھاگے ہوئے ہیں, یہ کیوں بھاگے ہوئے ہیں؟ ابھی تو ارشد شریف کا کیس کھل رہا ہے, اس کے اندر بہت کچھ ہونا ہے اور انصاف ملنا ہے شہید کا. تو اب تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے بانی کے لیے تو میں کہہ رہا تھا نہ کریں وہ مشکلات میں کیٹیگوریکلی پوچھ لیتی ہوں, سوال تھوڑا بھاری ہے. فیض حمید کے بارے میں تو آپ کہتے رہے ہیں when it comes to ارشد شریف کیس, عمران خان صاحب کی بھی انوالومنٹ ثابت ہو جائے گی؟ میں جسٹ اے کوسچن. دیکھیں میں آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو 9 مئی میں واقعات میں ملوث ہے وہ آپ کو ارشد شریف کے تانے دانے بھی اس قتل میں ملیں گے. اور نہ بھولیں آپ لوگ کہ ارشد شریف کا قتل اور اس کی نماز جنازہ کے بعد ایک تحریک سٹارٹ ہوئی تھی. یہ آپ لوگ اپنے آرکائیو سے نکالیں تاکہ قوم کو آپ بتا سکیں کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے سچ کر رہا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ شکنجہ کسی کے اوپر کم نہیں ہوگا اور کورٹ مارشل ہوگا فیض حمید کو پہلے, پھر سزا ہوگی اس کو, وہ دوسری چیز ہے. تیسری چیز یہ کہ شاید حمید تو ایک طاقتور حلقے کا طاقتور افسر اور بڑا سینئر افسر تھا جس کو ایک مورے کی طرح استعمال کیا گیا اور اس کو آرمی چیف بنانے کے لیے جدوجہد کی گئی, قتل و غارت ہوا, پروٹیسٹ ہوئے, دھرنے ہوئے. تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ اگر وہ پھنسے گا اور اس کے اوپر شکنجہ ٹائٹ ہوگا اور وہ گواہی دے گا تو باقی بادی پیٹیا سمیت باقی سب بچ جائے گی. لیکن واڈر صاحب ہم کنورسیشن میں 2-3 نام سکپ کر رہے ہیں, میں آپ کو یاد کرا دیتی ہوں. باجوہ صاحب سے متعلق مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک ان کے کہنے پہ لائی گئی تھی. اس پورے سینیریو میں جنرل باجوہ صاحب کا نام کہیں پر بھی نہیں آ رہا. جب فیض حمید بہاولپور اور پشاور کے کور کمانڈر کے طور پہ انوالومنٹ تھی ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں, تو اس وقت باجوہ صاحب سرو کر رہے تھے ایز آرمی چیف. دیکھیں کوئی بھی فیض حمید صاحب جو ڈی جی آئی آئے تھے وہ اوور طاقتور اور مانسٹر کب ہوئے؟ جب پرائم منسٹر صاحب ان کے ساتھ مل گئے. جب پرائم منسٹر صاحب ان کا مل گئے تو ان کا مانسٹر اور طاقتور مرحلہ جو تھا وہ ڈبل ٹرپل ہو گیا اور وہ مانسٹر کی طرف آ گئے. تو جب بھروسے کے اندر سلطنت ڈوب جاتی ہے تو بھروسہ کر رہے ہیں, بھروسہ انہوں نے کیا فیض حمید نے عمران خان صاحب کے, عمران خان صاحب نے بھروسہ کے اوپر ثابت کیا اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ان کو بھرپور استعمال کیا. تو پھر باجوہ صاحب تو سیکنڈری پوزیشن پہ آ گئے نا. جب 2-1 تو یعنی باجوہ صاحب کو کلین چٹ آلریڈی مل چکی ہے, وہ کلیئر ہے؟ باجوہ صاحب اس کیس کے اندر بے قصور ہے نا. ان کے ساتھ یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بیوقوف بنا لیا گیا یا ان کی طاقت کو سبسائڈ کر دیا گیا جب پرائم منسٹر کی طاقت بیچ میں آ گئی. یہاں تک تو میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ باجوہ صاحب کی انوالومنٹ ہے تو میں کہوں گا نہیں. اور شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں اتنی خاموشی ہے, بلکہ وہ خود بھی بہت خاموش ہیں. دیکھیں پتھر بھی اب بولے گا, آپ پریشان نہ ہو. آپ کو میں کہہ رہا تھا نہ کریں ان لوگوں کو سمجھا لیں. اور ابھی بھی میں تحریک انصاف کے مخلص چہروں کو کہتا ہوں ڈسکنیکٹ کریں اپنے آپ کو تحریک انصاف کی ٹیررسٹ ونگ سے. جیسے باقی پولیٹیکل پارٹیز میں ٹیررسٹ ونگ تھے ان سب نے اپنے آپ کو ہٹایا. جیسے کہ پیپلز پارٹی پہ یہ الزام تھا المرتضیٰ, ایم کیو ایم پہ بوری بند لاشیں, ٹی ایم ایل این پہ ماڈل ٹاؤن کی لاشیں, ان سب نے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کیا. اسی طرح پی ٹی آئی کو ڈسکنیکٹ کرنا ہوگا ورنہ 3 اور 13 میں کوئی نہیں رہے گا. اور آپ کوئی پالیٹیشین یا کوئی اور دیگر, میں آپ یا کوئی صادق اور امین
کوئی بھی آپ پاکستان کی ریاست اور اس کا کھلواڑ کرے گا پاکستان کے ساتھ, اس کو نیست و نابود کر دیا جائے گا. اور گنڈا پور اپنی لٹوں کو سنبھالے, اس میں تیل لگائے, اور اب اس نے اگر چڑھائی اور بدماشی کی باتیں کی تو یہ فائنل کال ہوگی. اچھا, آپ اس کو فائنل کال کہہ رہے ہیں. ایک فائنل کال مجھے بعد میں پاکستان تحریک انصاف کی بھی یاد آ گئی, لیکن سنس یو ہیو مینشنڈ لاٹ فیصل واوڈا صاحب, تو پی ٹی آئی کی کوک سے ہم کوئی اور پی ٹی آئی جنم لیتی ہوئی دیکھ رہے ہیں ان فیوچر؟ عقل مندی ہوگی جنم لے لیں, ورنہ جنم سے پہلے ہی نماز جنازہ پڑھنا پڑ جائے گا سیاسی طور. اور کس کی سرپرستی میں جنم لے گی؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سول نافرمانی کی جو کال ہے 14 دسمبر کی, وہ پھر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے. صرف یہ کہ اس کو بچا لیا جائے فیض حمید کو, کیونکہ فیض حمید بچتا تو بادی بچتے تو بشرا بھی بچتی تو گڈا پور اور بھگوڑے جو عباد ٹائم اور مراد صحیح صاحب جن کے اوپر طوطے کے درجات ہے وہ سب بچتے. تو اب آپ ساری سیکوینس کو ملا لیں اور عمران خان کو ہم کو مارنے کی سازش کا ڈاٹ کنیکٹ کر لیں تو آپ زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, فائری ہے, بہت اٹینٹیو ہے, بہت اٹریکٹیولی چیزوں کو دیکھ رہی ہے, اٹینٹیولی چیزوں کو دیکھ رہی ہے. تو آپ کا تجزیہ مجھ سے زیادہ بہت اچھا دکھ لے گا. میں ایک اور سوال فیصل واوڈا صاحب کر لوں آپ سے, کیونکہ معاملہ بڑا سینسٹیو ہے اور آپ باتیں جو ہیں وہ بڑی اچھی کر رہے ہیں. میں فیصل واوڈا صاحب مجھے بتائیں کہ ملٹری کورٹ میں عمران خان صاحب کے ٹرائل کی تو آپ پیشگوئی پہلے سے ہی کر چکے ہیں. آپ نے ایک طلاق کا ذکر کیا تھا کہ ایک طلاق سسٹم کو دینی ہے نون لیگ کو اور ایک طلاق عمران خان کو. عمران خان کو کس نے طلاق دینی ہے؟ میں کلیریفیکیشن چاہتی ہوں کیونکہ میں اس بات کے ساتھ میرا ذہن پھنس چکا ہے کہ عمران خان کو کسی نے طلاق دینی ہے یا عمران خان نے کسی کو طلاق دینی ہے. عمران خان نے بی بی بشرا کو طلاق دینی ہے, یہ میں نے مشورہ دیا تھا جب مجھ سے مشورہ مانگا گیا, اور سسٹم کا مشورہ میں نے دیا ایک طلاق نون لیگ کو نہیں چاہیے. تو یہ میرا اس ٹائم کا مشورہ تھا, لیکن اس کی کونوٹیشن کے اندر حکومت کے اوپر کوئی سازش ابھی کسی قسم کی نہیں ہے, کوئی حکومت کو گرانے کا یا جانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے. لیکن قطع نظر میری اس بات کے, جہاں میں کریکٹلی اور کلیئرلی بتا رہا ہوں آپ کو, مدت ملازمت بھی پاکستان کے اندر کوئی ڈیفائنڈ اور پرماننٹ نہیں ہوتی پاکستان کے اندر, یہ بھی آپ یاد رکھیے گا. اور بشرا بی بی کو طلاق دینے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اگر آپ نے اس موومنٹ میں یہ بات کہی تھی, کیونکہ بشرا بی بی تو انوالو تھی, ان پہ یہ الزام ہے کہ وہ بیٹھ کے سسٹم چلاتی رہی ہیں, پنجاب میں کرپشن میں انوالو رہی ہیں. اپنی مزید جان بچانی ہے, اگر عمران خان صاحب کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا نہیں ہے تو ان کو اس چیز کو دیکھنا کنسیڈر کر کے کرنا ضروری ہے. باقی ان کی مرضی, آج تک جن چیزیں روکا مجھے بھی نکال دیا گیا انہی سب چیزوں سے, اور 2 سال سے لے کے آج تک کی پریڈکشنز کو اگر آپ سم اپ کریں, ڈاٹ ٹو ڈاٹ ملائے, تو آپ کو سب چیزیں میری بڑی کلیئرٹی سے سمجھ میں آ جائے گی. سارا خاکہ سامنے موجود ہے, سیاسی قبرستان بھی موجود ہے, سیاسی کفن بھی موجود ہے, سیاسی دفن ہونے کے لیے تیاری بھی ہو گئی ہے. یعنی اگر یہ طلاق ہو جاتی ہے تو پھر کوئی بچ بچاؤ ہو جائے گا, یا بیچ بچاؤ جسے ہم خالصتاً اردو میں کہتے ہیں, ورنہ پھر معاملات بگڑ جائیں گے. میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ خان صاحب کی جان بخشی جائے. بیگم نہیں, ویسے ہونا ویری لائٹر نوٹ واوڈا صاحب, خان صاحب کی جان ان کی وجہ سے تو پھنسی ہے, لیکن جو علی امین گنڈا پور صاحب اینڈ کمپنی ہے جو لیڈ کر رہے ہیں, انہوں نے اس میں کیا بہتری لائی ہے؟ تو میں تو آپ کو کہہ رہا تھا کمپرومائز لوگ ہیں, ہر جگہ آ کے بھاگ جاتے ہیں, مروا دیتے ہیں. ڈی چوک کی کہانی بھی آپ لوگوں نے اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں آپ لوگوں کے توسط سے ایکسپوز ہوگی, بیگم صاحبہ کی بھی, گنڈا پور کی بھی. اور گنڈا پور جو بدماشی کی سیٹس کر رہا تھا, اب آپ اس سے کہیں کہ پروٹیسٹ کی تیاری کریں تاکہ ہمارے اینڈ سے بھی فائنل کال آ جائے.